سورہ نور جو ہے اس کا نزول مدینہ طیبہ میں ہوا. مدنی سورتوں میں سے یہ سورت ہے اور مدنی سورتوں میں اللہ نے زیادہ تر احکامات کو بیان فرمایا. اس کی اہمیت اور اس کی تاکید کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے جس میں نبی علیہ السلام نے خصوصی طور پر تاکید فرمائی کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ سورہ نور سیکھیں. یعنی زیادہ تر اس میں احکامات، حدود، تعزیرات اور سزاؤں کا ذکر ہوا ہے. پردے کے احکامات تفصیلی اللہ نے بیان فرمائے ہیں. اسی بنیاد پہ نبی علیہ السلام نے اس سورہ نور کو عورتوں کو یہ حکم دیا کہ انہیں چاہیے کہ یہ سورہ سیکھیں، اس کے معنی، اس کے مطالب اور اس کی مراد کو سمجھنے کی کوشش کریں. سورہ نور کا مختصر پس منظر ہے، جو شان نزول ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگی تھی، جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بہتان لگایا تھا، اس کی صفائی میں اللہ نے سورہ نور کو اتارا. نبی علیہ السلام ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سواری پہ سوار تھی، باپردہ تھی، اور جس طرح ڈولی نما چیز ہوتی ہے اس طرح وہ ڈولی نما چیز پہ سوار تھی. قافلہ رکا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئی. وہاں پہ اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ آپ کے گلے میں ایک ہار ڈلا تھا جو گر گیا. آپ اس کو تلاش کرتے رہے یہاں تک کہ قافلہ روانہ ہو گیا. قافلے والوں کو اس بات کا احساس نہ ہوا کہ آپ اپنی سواری کی اس ڈولی نما چیز میں موجود ہیں یا نہیں. سمجھا کہ آپ اسی میں ہیں. قافلہ چلا گیا. جناب سیدنا صدیقہ رضی اللہ عنہ واپس آئی تو دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو چکا. تو آپ وہاں ہی بیٹھ گئے، اس لیے کہ ضابطہ اور دستور یہ تھا کہ قافلے کے پیچھے بھی ایک دو آدمیوں کی ذمہ داری مقرر تھی کہ وہ قافلے والوں کی بعض گری پڑی چیزوں کو اٹھاتے تھے. اسی بنیاد پہ انہوں نے سوچا کہ مصلحت اسی میں ہے کہ یہاں پر بیٹھوں، پیچھے سے کوئی آئے گا اس کے ساتھ قافلے والوں سے جا کے مل جاؤ. ادھر قافلہ جب
مدینہ طیبہ پہنچ گیا تو منافقین جو تھے کہ ہر طرح سے اس ڈو میں رہتے تھے کہ کسی طرح اسلام کی، مسلمانوں کی اور نبی علیہ السلام کی کوئی بات ہمیں ملے، ہم ان کے خلاف پروپیگنڈا کریں۔ چنانچہ ان کو موقع مل گیا، انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، بہتان لگایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی اور کسی نعوذ باللہ کسی خاص مقصد کے لیے یہ باتیں کافی حد تک پھیل چکی تھیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس کا علم نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کو خبر ہو گئی کہ لوگ حضرت عائشہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ بھی پریشان ہو۔ آپ نے ایک مرتبہ صحابہ کو جمع فرمایا کہ آپ رائے دو کہ اب کیا کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا تو فرمایا کہ اللہ کے نبی، عائشہ جو میری بیٹی ہے، میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ حضرت عمر نے عجیب رائے دی۔ حضرت عمر نے اللہ کے نبی سے پوچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے عائشہ سے جو نکاح فرمایا تھا، آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا اللہ کی مرضی سے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی مرضی سے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کے نبی، ہم نے کبھی آپ کے بدن پر، آپ کے جسم مبارک پر کبھی مکھی کو بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کے جسم مبارک پر اللہ مکھی کے بیٹھنے کو برداشت نہیں کرتا، تو اللہ آپ کے بستر پر ایسی عورت کو کیسے بھیج سکتا؟ یعنی یہ جو باتیں چل رہی ہیں یہ پروپیگنڈا لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عائشہ سے نکاح آپ نے اللہ کی مرضی سے کیا ہو اور اللہ آپ کے بستر پر کوئی ایسی عورت کو بھیج دے، لہذا آپ انتظار فرمائیں۔ اللہ کے نبی نے انتظار کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ یہ تو وہی آدمی جاتا ہے جو معاشرے میں معذب ہو، عزت والا ہو اور اس پر اس طرح کا بہتان لگ جائے، عزت کو اچھالا جائے، اس پہ داغ اور دبا لگانے کی کوشش کی جائے، تو یہ عزت والے ہی جانتے ہیں کہ ان کے لیے تو لفظ تو ہی بہت بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، چاہے جائے کہ کوئی خدا نخواستہ بدکاری یا زنا کی تہمت نہ دے۔ نبی علیہ السلام اپنے گھر میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر میں، تو کچھ دن گزرے، نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ کی والدہ بھی ہیں، والد بھی ہیں۔ تو آپ نے پوچھا، عائشہ، انسان سے خطا، غلطی، لغزش ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ سے کوئی اس قسم کی حرکت سرزد ہو گئی ہو؟ اور عائشہ جو پہلے سے رو رو کے بری حالت تھی، وہ مزید پریشان ہوئی اور انہوں نے اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں رکھ دیا کہ اللہ تو ہی جانتا، تو بہترین انصاف کرنے والا ہے،
اور میری عزت پہ آنچ آئی ہے، یہ میری عزت پہ نہیں ہے بلکہ نبوت کی عزت پہ ہے۔ تو ابھی نبی علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما تھے، کچھ دیر بعد محسوس کیا کہ نبی علیہ السلام پر خاموشی طاری ہو گئی اور ماتھے پر پسینہ آنا شروع ہو گیا، تو یہ وحی کے اترنے کی علامت ہوتی تھی۔ آپ پہ سورہ نور کا نزول ہوا، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کا اعلان ہوا۔ اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ اور خوشی ظاہر ہوئی۔ آپ نے فرمایا عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تیری برات کا اعلان فرما دیا۔ ماں باپ بھی خوش ہوئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے بیٹی نبی علیہ السلام کا شکریہ ادا کر۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میں اس رب کا شکریہ کیوں نہ ادا کروں جس رب نے میری صفائی میں قرآن کریم کی آیات اتاری۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس اعتبار سے یہ صورت پردے کے اعتبار سے، عفت عصمت کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اس میں اللہ نے الخبیثات للخبیثین، ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں اور ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد، اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد، اللہ نے ایک ضابطہ اور ایک دستور بنا دیا۔ اس لیے اس میں بڑی غیرت اور بڑی اہمیت کی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اکثر مرد وہ خدا نخواستہ برائی کی طرف مائل رہتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ مجھے عورت پاک دامنہ ملے۔ یہ اصول اور ضابطہ ذہن میں رکھیے گا، اگر انسان اپنے آپ کو پاک دامن رکھے گا تو اللہ اس کو پاک دامنہ عورت بھی عطا فرمائے گا، اور اگر خدا نخواستہ اپنا دامن پاک نہیں ہوگا تو پھر اس سے بھی یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کا ضابطہ اور دستور بھی یہی ہے۔ اس میں 18 آیات بالخصوص جس میں اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ ساری بات، سارا واقعہ نقل فرمایا۔ عقائد کے اعتبار سے بھی اس میں بہت ساری باتیں جو اہمیت کے حامل ہیں۔ اس میں اللہ نے کچھ آداب معاشرت کو بھی بیان فرمایا۔ پرانے زمانے میں جب ٹیلی فون کی سہولت یا اس طرح کے پیغام رسانی کی سہولت نہیں تھی تو لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جایا کرتے تھے، تو گھر میں جانے کا طریقہ، آداب، وقت، کس وقت جایا جائے، کیسے جایا جائے، اللہ نے اس صورت میں اس کا ذکر بھی فرمایا۔ موجودہ زمانے میں سہولیات ہیں، ٹیلی فون ہے، پیغام ہے، تو اس لیے اس زمانے میں بہتر یہ ہے کہ جب انسان کسی کے گھر میں جائے تو جانے سے پہلے وہ اطلاع کر دے۔ ممکن ہے انسان وہاں پہ جائے اور گھر والے کسی اور اہم کام میں مصروف ہو تو انہیں بھی پریشانی ہو اور جانے والے کو بھی پریشانی ہو۔ اس لیے فی زمانہ فقہاء نے لکھا ہے یہ سہولت ہے اور اس سہولت سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کو بہترین انداز سے استعمال کرنا چاہیے۔
دنیا میں انسان کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، رزق کمانے کے ذرائع کو تلاش کرتا ہے، تو اللہ نے قرآن میں ایسے لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہے اور فرمایا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، پرہیزگار، تو وہ جو لوگ ہیں لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ یہ اتنے راسخ العقیدہ لوگ ہوتے ہیں اور اتنے اعمال والے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی تجارت، ان کا کاروبار، ان کی خرید و فروخت فرمایا کہ یہ اللہ کے ذکر سے ان کو دور نہیں کرتی، یعنی نماز سے انہیں غافل نہیں کرتی، اللہ کی یاد سے انہیں دور نہیں کرتی اور وہ اس میں سست نہیں پڑ جاتی۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، بلکہ نماز قائم رکھتے ہیں، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ کو بھی ادا کرتے ہیں۔ یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار، انہیں اس بات کا خوف رہتا ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جس دن دل اور آنکھوں کو پلٹ دیا جائے گا، لہذا ان کی تجارت، ان کے کاروبار، ان کی خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے دور نہیں کرتی۔ سورۃ الفرقان جو ہے، فرقان کا معنی ہے فرق کرنا، یہ فرقان جو ہے قرآن کریم کا نام ہے۔ یوم بدر کو بھی یوم الفرقان کہا گیا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا دن۔ یہاں جو ہے یہ سورۃ الفرقان سے مراد قرآن کریم کا نام ہے، صفاتی۔ تو اللہ نے قرآن کریم کے اترنے کی وجہ بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے فرقان اتارا اپنے بندے پر، نبی علیہ السلام پر۔ وجہ یہ ہے کہ اس قرآن کریم کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرایا جائے۔ تو قرآن کریم کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرایا جائے۔ نبی علیہ السلام جب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو جو آپ کے دشمن تھے انہوں نے عجیب باتیں کہنا شروع کی، قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ لوگ کہنے لگے کہ اس کی اتباع نہ کرنا، یہ وہ آدمی ہے نعوذ باللہ جس پر جادو ہوا ہوا، یہ مسحور ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال، کس طرح کی مثالیں دیتے ہوئے کہ اتنا عظیم آدمی، اتنا خوبصورت آدمی جس کو میں نے نبوت کے لیے چنا ہے، اس کے بارے میں تم یوں کہتے ہو۔ تو نبی علیہ السلام پر جادو تو ہوا تھا، جس کے توڑ کے لیے اللہ نے سورۃ الفلق و سورۃ الناس کا نزول فرمایا تھا، لیکن اس سے آپ کے دینی معاملات میں کوئی حرج واقع نہیں ہوا۔ آپ کی صحت پہ اثر پڑا تھا، آپ کے سر مبارک میں تکلیف ہوئی، درد رہتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کبھی دینی کاموں میں، کبھی تبلیغ میں، کبھی نبوت کی ذمہ داری کی ادائیگی میں خدا نخواستہ کوئی کوتاہی ہوئی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ اسی لیے اللہ نے اس میں فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا تو یہ ظالم لوگ جو ہے یہ بڑا افسوس کریں گے، اور افسوس کرتے کرتے علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں ڈالیں گے اور یوں کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش ہم نے اس رسول کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ اپنایا ہوتا، یعنی ہم اسی راستے کو اپنا لیتے، ہم انہی کی اتباع کر لیتے تو آج ہم اس تباہی سے بچ جاتے، لیکن دنیا میں ہم نے ایسا نہ کیا۔
اور کیا کریں گے؟ یہ اپنے ہاتھ کو یوں افسوس سے اپنے منہ میں ڈالیں گے اور یوں اپنی انگلیاں اپنا ہاتھ چبا جائیں گے جس طرح انسان گنے کو چباتا ہے۔ انسان پریشان ہوتا ہے، فطرت اور عادت یوں ہوتی ہے کہ بعض دفعہ اپنا ہاتھ یا انگلی یا انگوٹھا منہ میں رکھتا ہے، تو یہ پریشانی کی ایک علامت ہوتی ہے کہ آدمی پریشان ہے، افسردہ ہے، اور اس وقت یہ کہیں گے کہ کاش ہم فلاں فلاں کو دوست نہ بناتے، لقد اضلنی عن ذکری، کہ اس فلاں فلاں کی دوستی نے ہمیں اللہ کے ذکر سے دور رکھا۔ اور شیطان جو ہے یہ ایسی چیز ہے، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ عجیب بات کہیں گے نبی علیہ السلام اللہ کی عدالت میں، وقال الرسول، اور رسول کہے گا، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے، یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ میری امت ہے، میری قوم ہے، هذا القرآن مہجورا، لیکن میری امت نے میرے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ مہجورا، میں تاکید کر کے آیا تھا کہ میرے جانے کے بعد قرآن کو نہیں چھوڑنا اور اس کو اس طرح مضبوطی سے پکڑنا ہے، علیکم بالنواجذ، جس طرح تم منہ میں دانتوں میں کوئی چیز مضبوطی سے پکڑتے ہو، اگر تم قرآن کو یوں پکڑو گے تو میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر تم خدا نخواستہ اس کو نہیں پکڑو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی گویا اللہ کے سامنے یہ عذر اور یہ عادت پیش کر دیں گے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے دنیا میں قرآن کریم کو نظر انداز کیا۔ اس لیے یہ بڑی فکر کی بات ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کا قرآن ہے، کیا ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، کیا ہم اس کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، کیا ہم قرآن کریم کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ ہر چیز کا حق ہے، اور قیامت والے دن اس حق کے بارے میں بات پرس ہوگی، سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ تو قرآن کریم کے بھی حقوق ہیں، اگر اس کے حقوق میں کوتاہی کی، اللہ کے نبی نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، پھر یا تو آپ کے حق میں اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا۔ اسی صورت میں اللہ نے کچھ اپنے بندوں کے خاص اوصاف بھی بیان فرمائے ہیں، اور اس کو نام دیا گیا ہے عباد الرحمن، یعنی اللہ کے بندے کون سے ہیں۔ ویسے ہر انسان اللہ کا بندہ ہے، لیکن جیسے کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کا بڑا فرما بردار بیٹا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو میرے فرما بردار بندے ہیں ان کی صفات، ان کی خوبیاں یہ ہیں کہ یمشون علی الارض ہونا، زمین پر بڑی شائستگی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی وہ بڑی عاجزی اور بڑی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور ہر قدم پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زمین کو اللہ نے میرے لیے مسخر کیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس انکساری اور تواضع کے سانچے میں ڈھانٹتے ہیں، اور کسی بھی قسم کے تکبر اور بڑائی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ من تواضع للہ ورفعہ اللہ، تواضع جو ہے عاجزی، یہ اللہ کو پسند ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عاجزی اختیار کرو گے تو اللہ بلندی عطا فرمائے گا، اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ گرا دے گا۔ ومن تکبر فسعى۔ دوسری چیز یہ بیان فرمائی کہ خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جاہل لوگوں سے بحث و مباحثہ نہیں کرنا۔ جاہل سے مراد یہ ہے کہ جو آدمی جس فن کا ماہر نہ ہو اس سے اس فن کے بارے میں بحث کرے،
مثال کے طور پہ ہمیں میڈیکل سے ہمارا اس پر کوئی عبور نہیں ہے، وہ ہماری لائن نہیں ہے، اس فن کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں، تو میں اگر کسی ڈاکٹر سے بحث شروع کر دوں تو اس ڈاکٹر کی ذمہ داری یہ ہے کہ مجھ سے کیا کرے، قالوا سلاما، ویسے مباحثہ نہ کرے، اس لیے کہ یہ میرا فن نہیں ہے، میری لائن نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز، تو یہی چیز جو ہے دینی اعتبار سے بھی ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دین میں انسان کو عبور حاصل ہوتا ہے، فہم اور فراست حاصل ہوتی ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے بحث و مباحثہ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ بات مرتبہ لڑائی جھگڑے کا خطرہ بھی بنتا ہے، سبب بھی بنتا ہے، اور بعض مرتبہ بحث و مباحثہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ اللہ کے بندے جو ہیں یہ قیام اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ کنجوسی بھی نہ کریں اور اسراف بھی نہ کریں، اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور بدکاری کے قریب نہیں جاتے، اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کہیں بےہودہ مجلسوں سے گزریں، بازاروں سے گزریں، تو وہاں پہ بڑی عزت، ادب اور احترام سے نظریں جھکا کے گزر جاتے ہیں، اور اللہ کی آیات کے سامنے لم یخروا علیہ صم و عمیانا، وہ بہرے اور گونگے نہیں بن جاتے، بلکہ جو بات ان کے کانوں میں پڑتی ہے اس پہ عمل کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا، اور ہمیں نیک لوگوں کا امام اور پیشوا بنا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں یجزون الغرفۃ بما صبروا، جن کو اللہ محلات عطا فرمائے گا، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں پر ان کے لیے گویا سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ دعا فرمائے اللہ ہم سب کو ان صفات کو اپنانے کی توفیق دے۔ آمین۔ الحمدللہ۔